اللهم صل على محمد وآل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، شب جمعہ کی اس مختصر سی مجلس کے لیے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ دراصل ایک اعتراض اور ایک بات کا جواب ہے، اور یہ ہم نے اس لیے ضرور محسوس کیا کیونکہ جب ٹیلی ویژن پر جانے کا اتفاق ہوا اور 21 رمضان کو ہماری گفتگو مولا متقیان کے فضائل پر تھی، تو ہم نے ایک حدیث کو پیش کیا تھا جو کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے حوالے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، لو کان البحر مدادا، بلکہ فرمایا لو ان الغیاث اقلام والبحر مداد والجنہ حسام والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب. اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، لکھنے والے انسان ہو جائیں، حساب رکھنے والے جنات ہو جائیں، یہ سب مل کر بھی فضائل علی کو لکھنا چاہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے، فضائل علی شمار نہیں ہو سکتے. جب اس حدیث کو ہم نے پیش کیا تھا تو جن کے سامنے پیش کی گئی تھی اور جس مقصد کے لیے پیش کی گئی تھی اس کا جواب تو اس وقت انہوں نے نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنانے کے بعد یہ بات کہی کہ یہ بات تو قرآن میں پروردگار کے لیے آئی ہے، جو بات شیعہ مولوی نے ٹی وی پر آ کر مولا علی کے لیے بیان کی، اور انہوں نے غلو سے کام لیا ہے کہ جو بات خدا نے قرآن میں اپنے لیے ذکر کی ہے وہ آپ نے مولا علی کے لیے بیان کر دی. تو اس وقت ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور یہ ویڈیو بہرحال ان کی بھی مشہور ہوئی تھی، ان کی بھی بہت ساری جگہوں پر پہنچی، لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس معاملے کو اور آگے بڑھائیں اور بلا وجہ اختلاف کی انتشار کی فضا قائم کی جائے.
لیکن کچھ ہی دن پہلے بعض ہمارے خود شیعہ احباب نے ہم سے باقاعدہ سوال کیا کہ یہ دلیل تو بظاہر مضبوط لگتی ہے کہ قرآن میں آیت موجود ہے، ہم نے خود دیکھی ہے، خود پڑھی ہے، اس کے ترجمے کو دیکھا ہے کہ یہ قرآن میں پروردگار اپنے بارے بیان فرما رہا ہے، اور وہی آیت جو ابھی ہم نے سمع کلام میں آپ کی خط بیان کی، اس آیت کو انہوں نے کوٹ کیا، اور یہ آیت مختلف انداز سے مختلف مضامین کے ساتھ موجود ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہوتا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، توجہ فرمائیے گا، قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ اگر یہ سمندر مداد اور سیاہی بن جائے، اور پروردگار اپنے حبیب سے شاہ فرما رہا ہے اے حبیب تم یہ کہو کہ اور میرے رب کے کلمات کو شمار کرنے لگے اس سیاہی کا سہارا لے کر اور لکھنا شروع کرو کلمات رب کو، تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن کلمات رب ختم نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ آیت انہوں نے پیش کی تھی اور ہم نے سمجھا تھا کہ اتنا ہی موضوع نہیں ہے، ہمارے دوست احباب بہت سمجھدار ہیں، باعلم ہیں، اس لیے محسوس نہیں کیا کہ ہم نے اس کا جواب دیں اور بہرحال انتشار کی فضا قائم کی جائے، لیکن چونکہ سوالات کی صورت میں ہمارے پاس لوگوں نے مراجعہ کیا ہے، اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب بھی دے دیں، کم از کم مختصر حد تک ہی صحیح، تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات رہے کہ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کا ہمارے پاس جواب کیا ہے، ہمارے پاس دلیلیں کیا ہیں۔ 3 باتیں سے فرض کریں گے اور مختصر سی باتیں انشاءاللہ اس میں توجہ رکھیے گا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو یہ روایت پیش کی تھی کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، لکھنے والے انسان ہو جائے، جنات حساب کتاب رکھنے والے ہو جائیں، تو یہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن فضائل علی ختم نہیں ہوں گے، تو یہ ہم نے اپنی کتاب سے روایت بیان نہیں کی تھی، خود آپ کے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب سے بیان کی۔ اور کون کون سی کتابوں کے اندر ہم نے اس کے حوالے کو جمع کیا ہے، چند ایک حوالے آپ کی بیان کر رہے ہیں۔ علامہ خوارزمی حنفی نے اپنی کتاب المناقب میں صفحہ نمبر 18 پر اس روایت کو لکھا ہے۔ علامہ گنجی شافعی نے الکفایت الطالب صفحہ نمبر 125 پر اس روایت کو لکھا ہے۔ ایک حوالہ ہم نے علامہ حنفی کا دیا ہے، ایک شافعی کا دیا۔ تیسرا حوالہ لسان المیزان میں اسقلانی نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 62 پر اس روایت کو لکھا ہے۔ چوتھا حوالہ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے صفحہ نمبر 467 پر اس روایت کو لکھا ہے۔ پانچواں حوالہ ینابع المودات میں علامہ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 پر بھی اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 پر بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر اس روایت کو لکھا ہے، اور بے شمار اہل سنت عالم دین ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اگر آگے فرماتے ہیں کہ یہ روایت وہ ہے جو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو کیا یہ آپ کے بزرگان قرآن کی آیت سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اس قرآن کی آیت کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا تھا کہ قرآن میں پروردگار اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور ایک مقام پر نہیں مختلف مقامات پر کہہ رہا ہے، تب بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھ دیا؟ اور آپ تو ہمارے پڑھنے پر اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض تو اس پر ہونا چاہیے جس نے لکھا ہے، ہم نے تو صرف نقل کیا ہے، تو جس نے لکھا ہے اس پر اعتراض ہونا چاہیے، اور یہ بڑے بڑے بزرگان اہل سنت نے لکھا ہے۔ اچھا دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس آیت کے اندر لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر یہ سمندر سیاہی بن جاتا میرے رب کے کلمات کے لیے، تو رب کے کلمات ہے کون؟ پہلے تو یہ پہچانیے، رب کے کلمات کہا کسے جاتا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات عطا ہوئے کہ جس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، تو کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمات سے مراد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی کتاب سے نہیں، خود کتب اہل سنت کے اندر اس روایت کو علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر ذکر کیا ہے، شواہد التنزیل میں علامہ حسقانی نے ذکر کیا ہے، اور دیگر بزرگان کی اگر ہم بات کریں تو خود ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین کہ جن کا نام گنجی شافعی، انہوں نے اپنی کتاب کفایت الطالب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اور بہت مختلف علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جن کلمات کے ذریعے قبول ہوئی ہے
وہ بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین ہے. یہ پنجتن پاک ہی کلمات رب ہے کہ جن کے صدقے میں دعا قبول ہوئی. تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لکھنا چاہو گے خدا کے کلمات تو تم ختم ہو جاؤ گے، کلمات ختم نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ختم ہو جاؤ گے، فضائل پنجتن پاک ختم نہ ہوں گے. یہ دوسرا جواب ہے کہ کلمات کا لفظ آیا. تیسرا جواب، اور تیسرا جواب اتفاق سے ایسا ہے کہ جو زیادہ افراد کو قانع کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اپنے لیے آیت لے کر آئے ہیں، لکلمات ربی اپنا نام آیا ہے اس کے اندر. تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور ذات اس کے اندر شریک ہو جائے، کوئی مخلوق خالق کے اندر شریک ہو جائے، کوئی عابد معبود میں شریک ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان سے بھی عرض کریں گے کہ قرآن میں متعدد مقامات ایسے آئے ہیں کہ جس میں پروردگار نے جب اپنا ذکر کیا ہے تو اپنے ساتھ دیگر مخلوقات کا ذکر بھی کیا ہے. اور ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب پیغمبر کے ازواج کا ذکر ہو رہا ہے کہ دو ازواج ایسی تھی کہ جنہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، نام ذکر نہیں ہے لیکن آپ خود بہتر جانتے ہیں. تو کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا مددگار موجود ہے. اور کون مددگار ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، پروردگار آپ کا مددگار ہے. اور پھر آگے شاہ فرمایا وَجِبْرَئِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے مددگار جبرائیل ہیں اور صالح المومنین ہیں، یعنی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. تو یہ جو تو جو مولا کا لفظ ہے اس آیت میں خدا نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، جبرائیل کے لیے استعمال کیا، صالح المومنین کے لیے بھی استعمال کیا. اب پھر وہ آیت جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ پروردگار بھی صلوات بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں. تو کیا ملائکہ مخلوق نہیں ہے اور خدا خالق نہیں ہے؟ تو خدا جو کام کر رہا ہے وہی اس کی مخلوق بھی کر رہی ہے. تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جس میں خدا نے اپنے مخلوق کو ذکر ساتھ کیا ہے. البتہ جب ایک ہی کلمے کے ساتھ دونوں ہستیوں کو ذکر کیا جائے گا تو خدا کے لیے معنی اور ہیں، ملائکہ کے لیے معنی اور ہیں. خدا خود رحمت نازل کرنے والا ہے، ملائکہ دعائے رحمت کرنے والے ہیں. یہ فرق رہے گا، لیکن لفظ ایک ہی استعمال ہوا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے نبی پر اور اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، دونوں کے لفظ استعمال ہوا. اور اس سے بڑھ کر ایک اور آیت، جب نبی کا تعارف ہو رہا ہے تو ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. یہ رسول تمہارے پاس آیا ہے، یہ تمہیں میں سے ہے. اس کے اوپر بہت سخت ناگوار گزرتی ہے وہ بات کہ جب تم پر مشقت اور مصیبتیں آتی ہیں اس کے لیے بڑی سخت گزرتی ہے اور ناگوار گزرتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بہت لالچی ہے، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے پریشان ہو جاتا ہے، وہ رسول وہ ہے. اور پھر آگے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ رسول وہ ہے جو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو مجھے بتائیے رحیم کیا پروردگار کی صفت نہیں ہے؟ کیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں کہتے؟ تو وہ خدا جو قرآن میں اپنے آپ کو رحیم کہہ رہا ہے وہی خدا اپنے رسول کے بھی رحیم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو اگر کچھ چیزیں پروردگار کے لیے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں اس کے مخلوقات کے لیے نہیں ہو سکتی. پروردگار دینا چاہے تو اس کے دینے میں کیا کمی ہے؟ اگر خدا نے کسی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جس طرح سے خدا مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، حضرت ابراہیم پرندوں کو زندہ کرنا چاہے تو پرندوں کو زندہ کر سکے. تو اگر خدا اپنی مخلوقات کو یہ اوصاف دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طرح سے پروردگار نے اپنے کلمات کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو لکھنا چاہو گے تو سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لکھنا چاہو گے تو ختم ہو جاؤ گے لیکن فضائل علی ابن ابی طالب ختم نہ ہوں گے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو یہ ضروری بات تھی جو ہم سمجھتے کہ یہاں پر بیان کریں، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انتشار کی فضا قائم ہو کہ ایک طرف سے ہم نے بات کی، اس کے بعد انہوں نے جواب دیا، اس کے بعد پھر ہم بات کریں، اس کے بعد پھر وہ آ کر جواب دیں۔ لیکن چونکہ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے گیدرنگز کے اندر بھی بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی روایت آ جائے تو ہم روایت کو قبول نہیں کرتے، آیت کو قبول کرتے ہیں، لیکن مقابلے پر آئے تب قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر مقابلہ ہی نہ ہو دونوں کے درمیان، وہاں آیت کہہ رہی ہے کلمات رب، اور کلمات سے مراد بنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ آیت کہہ رہی ہے کہ کلمات رب کا شمار نہیں ہو سکتا، اور نبی کو کیا فرما رہے ہیں، جس طریقے سے کلمات رب کا شمار نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے فضائل علی کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اندر کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم مولانا متقیان کی زندگی کے اس حصے کو دیکھیں، چونکہ آج شب دعا ہے، شب گریہ ہے، اس لیے اس حصے کو بیان کرنے بھی ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ مولانا متقیان نے پھر توحید کی حفاظت کیسے کی۔ یہ تو ہے کہ توحید نے علی کی حفاظت کیسے کی، اور اب سنیے کہ علی نے توحید کی حفاظت کیسے کی۔ تو مولانا متقیان سے بڑھ کر کوئی نمازی، کوئی عبادت گزار، کوئی سجدہ گزار نظر نہیں آئے گا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ابھی ہم نے آپ کے خیال بیان کیا، اس موضوع سے ریلیٹڈ یہ آیت کی فضائل علی پر ہے، کہ جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ خدا بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ بھی ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی خدا کے لیے لفظ آ گیا ولی کا، کسی اور کے لیے کیسے آ سکتا ہے، تو قرآن پڑھیے، قرآن میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اپنے لیے جہاں رکھی ہے وہی اپنے برگزیدہ افراد کے لیے بھی رکھی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ تو اللہ بھی ولی، اس کا رسول بھی ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں۔ اور خوبصورت بات اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ بیان فرمایا انما، صرف اور صرف تمہارے یہی تین ولی ہیں، اگر تین کو ماننا تو انہی تین کو ماننا، یہی تین ہیں جو تمہارے ولی ہیں، یا اللہ ولی، یا نبی ولی، یا علی ولی، یہ تین ولی ہیں۔ اور جب میرے مولا کی ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کس انداز سے ہوا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ گزار ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، ان سے بڑھ کر اور کوئی نمازی اور کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ ابن ابی القوا ایک دن شہزادی زہرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بی بی آپ اپنے شوہر کی خبر لیجئے، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہیں موت آ گئی۔ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم نے کہاں دیکھا؟ کہ میرا گزر ہو رہا تھا رات کی تاریخ میں باغات میں سے، تو ایک باغ میں نے دیکھا کہ کہیں سے کچھ بھنبھنانے کی آواز آ رہی ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو محسوس ہوا کہ کوئی شخص کھڑا رہ کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز درخت کے بالکل کنارے ہے۔ میں اور قریب چلا گیا اور درخت کے بالکل قریب رہ کر اس کی نماز دیکھی تو پتہ چلا کہ کوئی اور نہیں، میرے مولا علی مرتضیٰ تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ گر پڑے، اور میں نے خود دیکھا کہ گریہ کرتے کرتے، دیکھیں ایک مرتبہ انسان کا نماز کے اندر گریہ آ جائے یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے پروردگار کی طرف سے۔ نماز پڑھتے پڑھتے انسان کو اپنے ذہن کے اندر جو ہماری خامیاں ہیں وہ محسوس کریں، پروردگار کا لطف و کرم محسوس کریں، نعمتیں محسوس کریں، اور اس کے بعد آنکھوں میں قطرہ آب آ جائے، گریہ آ جائے نماز کے اندر، تو یہ بھی بہت بڑا ولی ہے۔ لیکن سید الاولیاء وہ ہیں کہ جو اس قدر گریہ کرتے تھے، گریہ کرتے کرتے بے ہوش اور زمین پر گر پڑے۔ کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت علی زمین پر گر پڑے اور اس کے بعد وہ اٹھے نہیں، کھڑے نہیں ہو سکے، اور میں نے دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، انہیں موت آ گئی۔ شہزادی مولا نے جب پوری داستان سنی تو فرمایا تم پریشان نہ ہو، یہ تم نے پہلی مرتبہ علی کی نماز دیکھی ہے، میں ہر شب میں علی کی نماز ایسے ہی دیکھتی ہوں، مجھے معلوم ہے ہر رات علی مرتضیٰ اسی طریقے سے گریہ فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ بالخصوص شب جمعہ جو دعائے کمیل ہے اس کے جملات پہ انسان توجہ رکھے تو کیا درس ہے کہ جو میرے مولا دینا چاہ رہے ہیں۔
ایک انسان کا تصور کر کے پوری دعائے قبیل کو آپ پڑھیے گا. وہ انسان کی جو خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے, نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے, لیکن شیطان کبھی وسوسے پیدا کرتا ہے, کبھی نفس اس کو دھوکے میں مبتلا کر جاتا ہے اور وہ گناہ کے راستے پر آ جاتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, میرا پروردگار تو ہے, میرا مالک تو ہے. اے خدا, میں نے اپنا خدا تبدیل نہیں کیا, میں نے اپنا معبود تبدیل نہیں کیا, تو ہے میرا خدا. چاہے مجھ سے تقصیر ہوئی ہے, مجھ سے اسراف ہوا ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, لیکن میں تیرا دروازہ چھوڑنے والا نہیں. اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ کبھی نہ کبھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, آ سکتا ہے دروازے پر, لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ انسان کا کوئی نہیں ہے, جتنے قریبی ہیں وہ بھی حقیقت میں انسان کے نہیں ہیں. اگر کوئی انسان کا ہے تو اس کا رب, اس کا خدا ہے. اور یہ آیت میں قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کا جب دن آئے گا تو بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں باپ سے اولاد بھاگے گی, اولاد ماں باپ سے بھاگے گی, ماں باپ اولاد سے بھاگے گی, اور شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, اولاد سے باپ بھاگے گا. اور لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر انسان اپنے ہی نفس کے اندر, اپنے ہی اعمال کے اندر لگا ہوگا. اتنے نفس و نفسی کی کیفیت ہوگی. تو جس کو انسان قریبی سمجھتا بھی ہے, جب حقیقت میں ان کی مدد کا وقت چاہیے ہوگا تو کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اور اس آیت کے ضمن میں دو باتوں بطور خاص علماء نے بیان فرمائی, توجہ رکھیے گا. کیوں انسان قیامت کے میدان میں فرار کرے گا, کیوں اپنے بھائیوں سے بھاگے گا, کیوں اپنے ماں باپ سے بھاگے گا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر ان کا سامنا ہو گیا تو وہ ہم سے نیکی نہ مانگ لیں. وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کم ہے, تمہارے نام اعمال میں زیادہ ہے, لہٰذا ہمیں نیکیاں دے دو. تو انسان ایک نیکی بھی اپنے اولاد کو, اپنے ماں باپ کو نہیں دے گا, جبکہ پوری زندگی اولاد کے لیے خرچ کر رہا ہے, پوری زندگی ماں باپ کے لیے, پوری زندگی بیوی کے لیے خرچ کر رہا ہے. لیکن وہ میدان ایسا ہوگا جب دیکھ لے گا کہ ایک ایک نیکی کے اوپر کیا کیا کچھ ملنے والا ہے, تو کہے گا میں ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کہتے ہیں. ایک تفسیر اس کی ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نیکیاں نہیں ہیں نام اعمال میں, اور میں اپنی بات کروں تو اس لیے ماں باپ سے فرار اختیار کر رہے ہیں کہ کہیں ماں باپ میرا برا نام اعمال نہ دیکھ لے, یہ نہ دیکھ لے کہ یہ جو ہمارے سامنے اتنا نیک متقی پرہیزگار تھا, اس کے نام اعمال میں اتنی خرابیاں, اتنے گناہ لکھے. تو انسان اس لیے فرار کرے گا اپنے ماں باپ سے, اس لیے فرار کرے گا اپنی اولاد سے, اپنی بیوی سے, کہ کہیں وہ ہمارا برا نام اعمال نہ دیکھ لیں کہ یہ اس کی اوقات تھی, یہ اس کی عزت تھی. یہ پتہ چلا ہے قیامت کے میدان میں کتنا بڑا فاسق و فاجر انسان. اس لیے انسان اپنے قریبی لوگوں سے بھاگے گا. تو وہ میدان اور وہ محشر کے جہاں ہر ایک دوسرے سے بھاگنے والا ہوگا, اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے تو رب العزت کے ساتھ. اور رب العزت نے اس مقام پر پہچان کروانے کے لیے کہ دیکھو ہماری کچھ خاص ہستیاں ایسی تھی جنہوں نے ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاری ہے, ہم ان کی پہچان کروانا چاہتے ہیں. ان کی پہچان اس طریقے سے کروائیں گے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سے استغفار کرو, ہم سے توبہ استغفار کرو, تو ان ہستیوں کا واسطہ دو جن ہستیوں کا ہم نے مقرر بنایا تھا, تو ان کے وسیلے سے انشاءاللہ تمہاری جنت کا اہتمام ہو سکے گا. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یا علی ماشاءاللہ. پروردگار تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. تو توحید نے اہل بیت کا تعارف کروایا ہے, اہل بیت نے توحید کا تعارف کروایا ہے. چونکہ یہ چھٹے سرکار کے ایام ہیں, اور مجھے انتظامیہ نے بھی کہا ہے کہ چونکہ مناسبتیں جو آ رہی ہوتی ہیں اس کو بھی آپ تھوڑا سا بیان کیجئے گا, اس لیے چھٹے سرکار کے حوالے سے بھی ایک بات بیان کریں. جو اولاد علی ہیں, آل علی ہیں, جنہوں نے پھر بتایا ہے کہ توحید کیا ہے. ایک مرتبہ چھٹے سرکار کی خدمت میں ایک ملحد آیا, ایک زندیق آیا کہ جو خدا کو نہیں مانتا تھا. آئے چھڑے امام نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وجود خدا پر دلیل کیا ہے.
خدا موجود، اس کی دلیل کیا؟ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، کیا دلیل ہے کہ خدا موجود؟ چھٹے سرکار نے دیکھا کہ ایک صحابی ان کا موجود ہے یا ایک بچہ موجود ہے جس کے ہاتھ میں انڈا ہے، ایک معمولی سا انڈا ہے. چھٹے امام نے فرمایا یہ انڈا مجھے دو گے تھوڑی دیر کے لیے قرض کے طور پر امانت ہے. اس نے انڈا امام کی خدمت پیش کیا. امام نے اس ملحد سے جو خدا کو نہیں مانتا تھا اس کافر سے فرمایا، کہا تم یہ انڈا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا اس انڈے کے اندر معلوم ہے تمہیں کیا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے. کہا بالکل ٹھیک ہے، ایک زردی ایک سفیدی. کہا لیکن مجھے یہ بتاؤ وہ ایک انڈا اتنا معمولی لگتا ہے جس کے اندر تم جانتے ہو کہ سفیدی ہے اور زردی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ سفیدی زردی میں داخل ہو جائے یا زردی سفیدی میں داخل ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کہا نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کہا اچھا فرض کرو کہ یہی انڈا تھوڑے دن تک اس طرح سے جس طرح سے اس کی نگہداری ہونی چاہیے رکھا جائے تو اس انڈے سے کیا نکلے گا؟ تو کہا کہ ایک بچہ نکلے گا. کہا کہ یہ تمہیں معلوم ہے کہ انڈا مور کا انڈا ہے؟ فرمایا مور کا انڈا ہے. تمہیں معلوم ہے اب تم یہ کہہ رہے تھے کہ اس انڈے میں دو رنگ موجود ہیں، ایک زرد ہے ایک سفید ہے، لیکن جب بچہ نکلتا ہے مور کا تو مختلف رنگوں کا نکلتا ہے. اس بچے کو یہ رنگ دینے والی ذات کون سی ہے؟ کس نے اس کو رنگ دیا ہے؟ اور انڈا چاہے مور کا ہو، چاہے مرغی کا ہو، چاہے کسی اور پرندے کا ہو، ہوتا وہی ہے کہ ایک زردی ہوتی ہے ایک سفیدی ہوتی ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبوتر کا انڈا ہوگا تو کبوتر نکلے گا، چڑیا کا ہوگا تو چڑیا نکلے گی، اور مرغی کا ہوگا تو مرغی نکلے گی. مختلف رنگوں کے اور مختلف قسموں کے پرندے نکلتے ہیں، جبکہ بظاہر ایک ہی مادہ نظر آتا ہے، یا زردی ہے یا سفید. فرمائے اس کائنات کی چھوٹی سی مخلوق کی مثال میں نے دی ہے، چھوٹی سی مخلوق کی مثال دی ہے. اور آج واقعی جب انسان کائنات کو نظر کرتا ہے تو صرف اپنی حیثیت نقطے کی نہیں ہے، پوری دنیا کی حیثیت کائنات میں ایک نقطے کی ہے. اور پوری دنیا اگر نقطہ ہے تو اس نقطے کا انڈا کتنا چھوٹا سا نقطہ ہوگا. کہ اتنے چھوٹے سے نقطے کے اندر جس نے اتنا خیال رکھا ہے، اتنا علیم ہے، اتنا قدیر ہے، تو کیا وہ بغیر معبود کے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں؟ ممکن نہیں ہے. اور ہمارے استاد ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، کہا کہ فرض کرو کہ ایک دھماکہ ہو اور تمہارے سامنے دھماکہ ہوتے ہی ایک بہترین سی گاڑی آ جائے، بہترین سی گاڑی جو بھی آپ کی نظر میں سب سے بہترین گاڑی ہے، مجھے نہیں معلوم بی ایم ڈبلیو ہے، مرسڈیز ہے، بہترین سی گاڑی، دھماکہ وہ سامنے آ رہی ہے. تو کسی نے سوال کیا، کسی بچے نے سوال کیا یہ گاڑی کیسے آئی؟ تو سامنے سے جواب دیا ایک دھماکہ ہوا تو گاڑی آ گئی. تو کوئی بھی عقل مند انسان مانے گا کہ ایک دھماکہ ہوا اور گاڑی آ گئی. ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ گاڑی ہوتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے تو چلے جاتی ہے. یہ کبھی نہیں دیکھا کہ دھماکہ ہوتا ہے گاڑی آ جاتی ہے. دھماکے ہونے سے گاڑی تو بہت دور کی بات ہے، گاڑی کا پہیا بھی کیا دھماکے کے بعد آ سکتا ہے؟ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد ایک پہیا نکل آیا، کبھی ایسا ہوا ہے؟ پہیا بہت دور کی بات ہے، دھماکہ ہو اس کا ایک اسکرو نکل آئے، ایک اسکرو سامنے سے نظر آئے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اتنی عظیم و شان کائنات بنی ہوئی ہے اور نادان کہہ رہے ہیں ایک دھماکہ ہوا تو اور پوری کائنات بچ گئی. توجہ ہے؟ بات مجھے نہیں معلوم پہنچی نہیں پہنچی. جب ایک چھوٹی سی چیز ایک دھماکے سے پیدا نہیں ہو سکتی تو اتنی عظیم کائنات کا صرف ایک دھماکے کے بعد پیدا ہو جائے گی. کیا کوئی اس کو خلق کرنے والا نہیں ہے، اس کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا مدبر نہیں ہے، مدیر نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی قدیر نہیں ہے، یہ ایسے ہی چل رہی ہے. ایک بہت عظیم ذات موجود ہے کہ جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے. تو توحید کو بار بار بیان کیا ہے تو اہل بیت کرام علیہ السلام نے بیان کیا. بس عزیزوں میں نے آپ کو زحمت دی کہ کربلا کے میدان میں بھی حقیقت میں بات یہ ہے کہ توحید کو بچایا ہے حسین. حسین نے صرف علی ولی اللہ کو نہیں بچایا، محمد الرسول اللہ کو بھی بچایا ہے، لا الہ الا اللہ کو بھی بچایا ہے. اگر مولا حسین نہ ہوتے تو کوئی کلمہ گو نہ ہوتا، اگر مولا حسین نہ ہوتے تو کوئی رسول اللہ کی اذان دینے والا موجود نہ ہوتا، کوئی ان کے نام پر اقامت دینے والا موجود نہیں ہوتا. آئے حسین آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائے.
آپ کے پورے کاروان کے اندر ہر شہید وہ ہے کہ جو اپنی مثال آپ نظر آتا ہے. میں کس کا ذکر کروں؟ جناب حبیب کا ذکر کروں جنہوں نے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی اور کہا مجھے میرے دوست نے بلایا ہے, مجھے میرے امام نے بلایا ہے. موت تو ہر ایک کو آنی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, لیکن بہترین موت وہ ہے کہ جو امام کے راستے پر آ جائے. اے زوجہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہو, ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. یہ جناب حبیب کا جذبہ ہے. جناب زہیر کا جذبہ کیا ہے کہ ابھی شادی ہوئی تھی اور اطلاع ملی کہ نواسہ رسول فوج اشقیاء کے درگے میں گھر گئے ہیں. اپنی ساری خوشیوں کو بھلا دیا, اہل محمد کے وقت کو یاد کیا, ان کی پریشانی کو یاد کیا, یہاں تک کہ اپنی جان میں نچھاور کر دی. سعید ابن عبداللہ کی بات کی جائے, حضرت سعید وہ ہیں کہ جب روز عاشور سب نماز پڑھ رہے تھے, جناب سعید سے فرمایا اے سعید تمہیں نماز نہیں پڑھنی, جب ہم نماز پڑھے ہو تیر برس رہے ہو تو تمہیں کھڑے رہنا اور ہماری حفاظت کرنی ہے. کیا سعید کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ زندگی کی آخری نماز حسین ابن علی کے پیچھے ادا کر لیں, لیکن چونکہ حکم امام آ گیا تھا, سمجھ گئے کہ نماز حقیقت میں حکم الہی کا نام ہے. آج میرے لیے حکم الہی یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں, حکم الہی ہے کہ حسین کی نماز کی حفاظت کروں. لہذا حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. اور میں اس شہید کا ذکر کروں کہ جو ویسے تو مولا کو کربلا تک لے آیا لیکن بہت شرمندہ تھا. آقا میری وجہ سے آپ کربلا آ گئے, بے آب و گیا جگہ پر آ گئے, آپ کے بچے اللہ کہہ رہے ہیں میں حقیقت کا قصوروار ہوں کیونکہ میں نے آپ کا راستہ روکا تھا. کاش میرا لشکر نہ ہوتا, میں نہ ہوتا تو آپ کسی عالی شان منزلت پر ہوتے ہیں. بہت پشیمان ہے, بہت شرمندہ ہے, لیکن اتنا آسرا موجود ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے, لہذا مجھے دھتکارے گا نہیں. لہذا اپنے ہاتھوں کو باندھ کر, اپنے آنکھوں کو پٹی باندھ کر مولا حسین کی طرف روانہ ہوئے. روایت کے اندر البتہ اس کے اندر اختلاف آ جاتا ہے, لیکن یہ روایت موجود ہے کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, اپنے بھائی کو ساتھ لیا, اپنے غلام کو ساتھ لیا اور آئے اپنے مولا کی خدمت اور ایک بار درس کی. کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار ایک رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آیا ہے, کیا اس گنہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا تیری توبہ قبول ہو گئی. یہ امام وہ ہے کہ جو خدا کا نمائندہ ہے, اس نے بڑھ کر فرمایا اے ہور میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے خدا نے بھی تجھے معاف کر دیا. میں تجھے اس کی ضمانت دیتا ہوں, میرے خدا نے بھی تجھے معاف کر دیا. اور اس کے بعد آگے جا فرمایا اے ہور تیری توبہ صرف ہم نے قبول نہیں کی ہے بلکہ سند یہ دی یا ہور انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے ہور دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی. مولا ہمیں پتہ چل گیا اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر کے آپ کے راستے پر آ جائے تو صرف آپ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے, آپ اسے اپنا بھائی بنا لیتے ہیں. عزیزوں ذرا سمجھیے گا بھائی کا لقب کسے ملتا ہے. عباس ہو تو وہ حسین کے بھائی ہوتے ہیں, علی جیسا کوئی ہو تو نبی کا بھائی ہوتا ہے, لیکن آج میرے مولا نے دروازہ ایسا کھولا ہے اس کشتی کے اندر جو گنہگار بھی سوار ہو جائے گا حسین اسے بھی اپنا بھائی بنا لے گا. بس جناب حضرت نبی صلی والی فرمانے لگے آقا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. اور تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے جناب حرج تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ کوئی اور شہید ہوا اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب حر کا بیٹا شہید ہوا. جناب حر کا بیٹا چلا, اپنے باپ سے بھی اجازت لی, اپنے امام سے بھی اجازت لی, اور لڑتے لڑتے ایک وقت آیا جب زمین کربلا پر گرا, آواز دی بابا مدد کو آئیے. جناب حر بہت بڑے شجاع تھے, بہت بڑے پہلوان تھے, بڑے گھڑ سوار تھے, لیکن جب بیٹے کی میت پر پہنچے تو کچھ تاخیر ہو گئی. کیا دیکھا فرزند زہرا کی آگوش میں بیٹے کا سر موجود ہے. کہا کہ ماں آپ کو
کو زحمت ہوئی، میں حاضر ہو گیا، آپ مجھے میرا بیٹا حوالے کر دیجئے۔ امام نے فرمایا ہے اور تو نہیں جانتا یہ تیرا جوان بیٹا ہے، کبھی بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ اے ہورا پر ہمارا سلام، لیکن آپ اس وقت موجود نہ تھے جب پشتے پر سے جوان علی اکبر زمین کربلا پر آئے تو دیکھتے کہ بوڑھا باپ کیسے جوان کے لاشیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، پالنے والے تمام مریضوں کو شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما، کرونا وائرس کے مرض کو عالم بشریت سے دور فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار مومنین ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کمال ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارت اس مشرف فرما، سیرت محمد و آل محمد پر میں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، محبت محمد و آل محمد کے ساتھ جینا اور بڑھنا نصیب فرما، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، جناب حر کی شہداء کربلا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شہداء ملت جعفریہ کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل